السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سپریم کورٹ نے مختار انصاری کے بیٹے عباس انصاری کو والد کی خبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جیل سے باہر آنے کی اجازت دی۔ خیال رہے کہ مختار انصاری کا انتقال 28 مارچ کو دل کا دورہ پڑنے سے ہوا تھا اور جیل میں قید ان کے بیٹے عباس انصاری آخری رسومات میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ انہوں نے 10 اپریل کو ہونے والی فاتحہ خوانی میں شرکت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ عباس انصاری کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے یو پی حکومت سے جواب طلب کیا تھا۔ جیل میں بند عباس انصاری نے عدالت میں عرضی داخل کر اپنے والد کی آخری رسومات میں حصہ لینے کی اجازت مانگی تھی، لیکن وقت پر یہ عرضی فہرست بند نہیں ہو سکی اور عباس اپنے والد کا آخری دیدار تک نہیں کر پائے۔ مرکزی وزیر و ترووننتپورم لوک سبھا سیٹ سے بی جے پی امیدوار راجیو چندر شیکھر کے حلف نامے پر کانگریس نے سوالیہ نشان لگایا تھا اور اب ان کی مشکلیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سی بی ڈی ٹی سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹ ٹیکسز کو حکم دیا ہے کہ وہ راجیو چندر شیکھر کے ذریعے داخل حلف نامے میں بے ضابطگی کی جانچ کرے۔ دراصل کانگریس نے راجیو چندر شیکھر کے ذریعے داخل حلف نامے میں حقیقی اور اعلانیہ ملکیت میں بے ضابطگی کا دعویٰ کیا تھا اور اس کی جانچ کے لیے پارٹی نے الیکٹورل پینل کا رخ کیا تھا۔ اس معاملے میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ حلف نامے میں کسی بھی طرح کی غلطی یا فرضی اندراج سے عوامی نمائندہ ایکٹ 1951 کے دفعہ 125A کے تحت نمٹا جاتا ہے۔ اصول کے مطابق پرچہ نامزدگی یا حلف نامہ میں کسی بھی جانکاری کو چھپانے پر 6 مہینے تک کی جیل یا جرمانہ یا دونوں کی سزا ہو سکتی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار کو اب زیڈ زمرے کی سیکیورٹی حاصل ہوگی۔ مرکزی وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق انٹیلیجنس بیورو کی خفیہ رپورٹ کی بنیاد پر چیف الیکشن کمشنر کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ تاہم وزارت داخلہ نے آئی بی کی دھمکی والی رپورٹ کی تفصیلی معلومات میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کی ہے۔ زیڈ زمرے کی سیکیورٹی پروٹوکول کے تحت اب راجیو کمار کی سیکیورٹی کے لیے سی آر پی ایف کمانڈوز سمیت کل 33 سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ اس میں کمار کی رہائش گاہ پر تعینات 10 مسلح جامد گارڈز، 6 پرائیویٹ سیکیورٹی آفیسرز اور 24 گھنٹے سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں اور 3 شفٹوں میں کام کرنے والے 12 مسلح اسکواڈ کمانڈوز شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ کمار کی حفاظت کو ہر وقت یقینی بنانے کے لیے 2 چوکیدار اور 3 تربیت یافتہ ڈرائیور فی شفٹ سٹینڈ بائی پر ہوں گے۔ ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ راجیو کمار کی سیکیورٹی بڑھانے کا یہ فیصلہ لوک سبھا انتخابات سے قبل سیاسی منظرنامے میں ہنگاموں کے پیش نظر بھی لیا گیا ہے۔ مہاراشٹر میں ایم وی کے درمیان سیٹوں کی تقسیم کا حتمی فیصلہ ہو گیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت ریاست کی کل 48 لوک سبھا سیٹوں میں سے شیو سینا یو بی ٹی کو 21 سیٹیں ملی ہیں۔ کانگریس کے حصے میں 17 سیٹیں آئی ہیں جبکہ این سی پی شرد پوار 10 سیٹوں پر الیکشن لڑیں گے۔ تینوں پارٹیوں کے درمیان ریاست کی 3 لوک سبھا سیٹوں بھیونڈی، سانگلی اور شمال ممبئی کی سیٹوں پر فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، مگر اب تصویر واضح ہو گئی۔ بھیونڈی کی سیٹ این سی پی شرد پوار کے حصے میں آئی، سانگلی کی سیٹ شیو سینا یو بی ٹی کو اور شمال ممبئی کی سیٹ کانگریس کو ملی۔ ایم وی اے نے اپنی سیٹ شیئرنگ فارمولے کا اعلان کرنے کے لیے ایک پریس کانفرنس بلائی تھی۔ اس میں شیو سینا یو بی ٹی کے سربراہ ادھو ٹھاکرے، کانگریس کے ریاستی صدر نانا پٹولے اور این سی پی صدر شرد پوار کے سربراہ اور شرد پوار اور دیگر سینئر لیڈران موجود تھے۔ کانگریس جن 17 سیٹوں پر الیکشن لڑے گی وہ رام ٹیک، ناگپور، بھنڈارا، گوندیا، گڑھ چرولی، لاتور، شولاپور، کولہاپور، پونے، ناندیڑ، امراوتی، نندوبار، اکولا، چندرپور، دھولیا، جالنا، ممبئی شمال اور ممبئی شمال وسط کی سیٹیں ہیں۔ اتر پردیش کی پیلی بھیت میں وزیراعظم مودی کے جلسے عام کے موقع پر کانگریس نے الزام لگایا کہ ملک کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست میں اتر پردیش میں بی جے پی کی ڈبل انجن حکومت نے نوجوانوں کو دھوکہ دیا۔ پارٹی کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے یہ سوال بھی پوچھا کہ نئی ملازمتیں پیدا کرنے اور پیپر لیک کے مسئلے پر وزیراعظم مودی کا ویژن کیا ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوسٹ کیا کہ وزیراعظم اتر پردیش میں ہیں، یہ ایک ایسی ریاست ہے جہاں نوجوانوں کو بی جے پی کی ڈبل انجن حکومت نے دھوکہ دیا۔ شاید وزیراعظم اپنے دکھاوٹی تقریر کے درمیان ریاست کے نوجوانوں کے ان مسائل پر بات کریں۔ جے رام رمیش نے مزید کہا کہ گزشتہ سال وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اگلے 3-4 سالوں میں ریاست میں 2 کروڑ نئے روزگار کے موقع پیدا کریں گے۔ یاد کریں یہ وہی وعدہ ہے جو وزیراعظم نے 2014 میں اقتدار میں آنے سے پہلے کیا تھا۔
ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ بے روزگاری نے برسوں کا ریکارڈ توڑ دیا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو ہیلی کاپٹر میں ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے رات شہڈول میں گزارنی پڑی اور صبح جب راہل گاندھی شہڈول سے امریا کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے راستے میں مہوا چنتی خواتین کو دیکھا اور انہوں نے اپنے قافلے کو روک کر ان خواتین سے نہ صرف بات چیت کی بلکہ ان کے مسائل بھی جانے۔ راہل گاندھی مدھیہ پردیش آئے تھے لیکن ہیلی کاپٹر میں ایندھن ختم ہونے اور خراب موسم کی وجہ سے انہیں رات شہڈول میں گزارنی پڑی تھی اور صبح جب راہل گاندھی شہڈول سے امریا جا رہے تھے تو انہوں نے سڑک کے کنارے خواتین کو مہوا چنتے دیکھا۔ انہوں نے اپنی گاڑی روکی اور سیدھا ان عورتوں کے پاس گئے جو جنگل میں مہوا کو چن رہی تھی۔ راہل گاندھی نے ان خواتین کی زندگی پر تبادلہ خیال کیا اور ان کے مسائل پر بھی بات کی۔ یہی نہیں، انہوں نے زمین پر پڑے مہوا بھی اٹھا کر دیکھے۔ راہل گاندھی نے بھی ان خواتین کے ساتھ تصویر کھنچوائی اور آگے بڑھ گئے۔ مرکزی ایجنسیوں کے خلاف دہلی میں ترنمول کانگریس سڑکوں پر اتری ہوئی ہے۔ پارٹی کے لیڈران گزشتہ 18 گھنٹوں سے مسلسل احتجاج کر رہے۔ ٹی ایم سی نے 24 گھنٹے کے دھرنے کا اعلان کیا ہے اور صبح ٹی ایم سی لیڈر دوبارہ دہلی کے مندر مارگ پولیس اسٹیشن کے باہر دھرنے پر بیٹھ گئے اور اپنے مطالبات کو لے کر آواز اٹھا رہے۔ اس سے قبل دہلی پولیس نے ٹی ایم سی لیڈروں کو حراست میں لے کر تھانے لے گئی تو یہ وہیں پر ہی دھرنے پر بیٹھ گئے۔ پارٹی لیڈروں نے پوری رات تھانے میں گزاری اور صبح دوبارہ دھرنا شروع کر دیا۔ ٹی ایم سی کی راجیہ سبھا کے رکن ساگاریکا گھوش نے پوسٹ میں شیئر کیا اور لکھا کہ ٹی ایم سی کی ہڑتال 24 گھنٹے سے جاری ہے اور ہم الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے سے نکلے تو دہلی پولیس نے ہمیں دھکا دیتے ہوئے اور برا سلوک کرتے ہوئے حراست میں لے لیا۔ پولیس ہمیں بس کے ذریعے نامعلوم مقام پر لے گئی اور آخر میں مندر مارگ پولیس اسٹیشن لایا گیا۔ ہم نے رات وہیں گزاری۔ مرکزی ایجنسیاں این آئی اے، سی بی آئی، آئی ٹی اور ای ڈی کا مودی حکومت 2024 کے عام انتخابات میں اپوزیشن کے خلاف کھلے عام غلط استعمال کر رہی۔ مہنگی دھاتوں کے داموں میں اضافے کے درمیان سونے کی قیمت نئی ریکارڈ بلندی پر پہنچتے ہوئے 71,000 روپے فی 10 گرام سے تجاوز کر گئی۔ رپورٹ کے مطابق سونے کی قیمت فی الحال 71,700 روپے ہے اور اس میں جنوری سے اب تک 7,700 روپے کا اضافہ درج کیا گیا ہے۔ وہیں دوسری طرف چاندی کے دام بھی بڑھ رہے ہیں اور 800 روپے فی کلو کے اضافے کے ساتھ اس کی قیمت 84,000 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ رپورٹ کے مطابق مانگ میں اضافے کی وجہ سے قومی راجدھانی دہلی کے صرافہ بازار میں سونا 350 روپے بڑھ گیا اور 71,700 روپے فی 10 گرام کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ایچ ڈی ایف سی سیکیورٹیز نے یہ جانکاری دی۔ اس سال یعنی 2024 میں اب تک سونے کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ کیا گیا ہے۔ اس سال سونے کی قیمت 7,700 روپے کا اضافہ ہوا۔ گزشتہ تجارتی سیشن میں سونا 71,350 روپے فی 10 گرام پر بند ہوا تھا۔ چاندی کی قیمت بھی 800 روپے بڑھ کر 84,000 روپے فی کلو کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوئی تھی۔ پچھلے تجارتی سیشن میں یہ 83,200 روپے فی کلو پر بند ہوئی تھی۔ ایچ ڈی ایف سی سیکیورٹیز کے تحقیقی تجزیہ کار سومل گاندھی نے کہا کہ غیر ملکی بازاروں میں مضبوط رجحان سے اشارہ لیتے ہوئے دہلی کے بازاروں میں 24 قیرات سونے کی سپاٹ قیمت 71,700 روپے فی 10 گرام پر ٹریڈ کر رہی تھی۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کی اوپری منزل سے ایک شخص کے چھلانگ لگانے کا معاملہ سامنے آیا۔ سعودی میڈیا میں آ رہی خبروں کے مطابق ایک شخص نے مسجد الحرام کی اوپری منزل سے چھلانگ لگا دی جس کے بعد وہاں موجود سیکیورٹی اہلکار حرکت میں آ گئے۔ اس شخص کو فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا جہاں علاج و معالجے کا عمل شروع ہو گیا۔ مکہ کی سیکیورٹی اتھارٹی نے اس واقعے کے تعلق سے جانکاری دی ہے۔ مسجد الحرام کے اسپیشل سیکیورٹی فورس نے مسجد کی اوپری منزلوں سے نیچے چھلانگ لگانے والے شخص سے متعلق تفتیش کا آغاز کر دیا۔ سیکیورٹی نے جاری کردہ بیان میں بتایا کہ حرم کی بالائی منزل سے چھلانگ لگانے والے شخص کو ضابطے کی ضروری کارروائی اور علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ حالانکہ اس واقعے سے متعلق سرکاری طور پر مزید کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ نتیجہ کار یہ پتہ نہیں لگ سکا کہ مسجد کی اوپری منزل سے کودنے والے شخص کا تعلق کس ملک سے ہے یا پھر اس نے یہ عمل کیوں انجام دیا۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدرامیہ نے کہا ہے کہ یہ قابل مذمت ہے کہ مرکز نے ریاست کو خشک سالی سے متعلق راحت پر دھوکہ دینے کے لیے سپریم کورٹ میں غلط معلومات پیش کی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ایک پریس ریلیز میں کہا، مرکزی حکومت کی طرف سے کرناٹک کو خشک سالی سے متعلق مناسب راحت فراہم کرنے میں مسلسل تاخیر کی وجہ سے ہماری حکومت کو سپریم کورٹ سے انصاف حاصل کرنے پر مجبور ہونا پڑا، لیکن
سماعت کے دوران سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے اس کے پیچھے سیاسی محرکات کا حوالہ دیا اور دلیل دی کہ خشک سالی کی امداد میں تاخیر کے لیے کرناٹک حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ سالیسٹر جنرل نے کہا ہے کہ وہ کرناٹک خشک سالی پر راحت کے لیے ہم مرکز سے بات کر سکتے تھے، ہم ایسی درخواستوں کا وقت دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے مرکز کی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے کرناٹک حکومت پر الزام لگانے کی کوشش کی۔ فرانس، مصر اور اردن کے رہنماؤں نے رفح پر اسرائیل کے امکانی حملے کے حوالے سے خبردار کیا ہے کہ یہ اسرائیل کی ایک بڑی جارحانہ کارروائی ہوگی، اس لیے اس سے گریز کیا جائے اور فوری طور پر غزہ میں جاری جنگ کو بند کیا جائے۔ یہ بات تینوں ملکوں کے رہنماؤں نے کئی اخبارات میں شائع ہونے والے مشترکہ ادارتی نوٹ میں کہی ہے۔ اس مشترکہ ایڈیٹوریل پر تینوں ملکوں کے رہنماؤں نے مل کر ایک آواز اٹھائی۔ ایڈیٹوریل پر فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، مصری صدر عبد الفتاح السیسی اور اردن کے شاہ عبداللہ تینوں کے دستخط ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم خبردار کرتے ہیں کہ رفح پر اسرائیلی حملے کے بہت گہرے اور سنگین اثرات ہوں گے، جہاں پر 15 لاکھ سے زائد انسان رہے اور بس رہے ہیں اور ان کی حیثیت بے گھر پناہ گزینوں کی ہے۔ اگر اسرائیل نے اس علاقے پر کوئی حملہ کیا تو اس کا مطلب صرف انسانی تباہی اور مشکلات میں اضافہ کرنا ہوگا، نیز اس کے نتیجے میں خطے میں کشیدگی بڑھے گی اور عدم استحکام کا خطرہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔